بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اردو 11ویں جماعت سبق نمبر 2، اور اس کو ہم نے آپ پہلے حصے میں مکمل کرنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے سبق کا آغاز زبان شناسی سے کرتے ہیں اور زبان شناسی کا اطلاق متعلقہ سبق پر کرتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس سبق کو جیسے جیسے پڑھتے ہیں تو سبق کو پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہوتی رہتی ہے، اس کی پڑھائی میں روانی آتی ہے، اور ہم جب اس کو اختتام تک پہنچتے ہیں تو اس کے بہت سے اہم نکات ہمارے ذہن میں بالکل واضح ہوتے ہیں اور ہم خود سے اس کو سمجھنے کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، صلاحیت ہے ہماری زبان شناسی، آپ سب جانتے ہیں۔ اس میں آپ کے لیے یہاں پہ کچھ اشعار لکھے گئے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بچہ مجھے ان کو پڑھ کے سنائے۔ آئمہ، آپ پڑھیں گی اس کو؟ اے خدا تو ہی مالک و جہاں، تیری قدرت کے جلوے ہیں ہر سو عیاں، شب جگمائیں تیرے نور کی بھیک سے، چاند تارے کرن چاندنی کشکشاں، پھول شبنم چمن رنگ خوشبو دھنک، سب کے سب تیری عظمتوں کے نشاں۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اے خدا ہے تو ہی مالک دو جہاں، اے خدا ہے تو ہی مالک دو جہاں، تیری قدرت کے جلوے ہیں ہر سو عیاں، جگمگائیں تیرے نور کی بھیک سے، چاند تارے کرن چاندنی کہکشاں، پھول شبنم چمن رنگ خوشبو دھنک، سب کے سب ہیں تیری عظمتوں کے نشاں۔ ان اشعار کو، ان 3 اشعار کو پڑھنے سے ان کا موضوع آپ کی سمجھ میں آیا؟ کسی بچے کو ان اشعار کو پڑھنے کی مدد سے ان کا موضوع سمجھ میں آیا؟ ایک اور چھوٹا سا اشارہ آپ کو دیتی ہوں، اس کو اپنی زبان شناسی کی پچھلے سبق کے حاصل تعلم سے اگر آپ منسلک کرتے ہیں، اس سے اس کا ربط قائم کرتے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ ان اشعار کو دوبارہ سے دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ کچھ آپ کے ذہن میں آیا، ان کا موضوع کیا ہے؟ لقمان، آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ میم اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے نا، تو حمد ہے۔ شاباش شاباش آئمہ، شاباش۔ اس میں چونکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس کے خالق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، تو تعریف و توصیف بیان کی جائے تو وہ حمد ہوتی۔ شاباش آئمہ، بہت خوب۔ ہاں جی، ایک اور مثال ہے آپ کے سامنے، ریان آپ اس کو پڑھیں گے بیٹے؟ اے بے وارث گھروں کے وارث، بے بازو بے پروں کے وارث، بے آنسو کی آس ہے تو ہی، جاگتے سوتے پاس ہے تو ہی، بس والے ہیں یا بے بس ہیں تو نہیں، جن کا وہ بے کس ہے، ساتھی جن کا دھیان ہے تیرا، وسریات کی وہاں نہیں پرواہ۔ میں اس کو پڑھتی ہوں آپ کے لیے۔ اے بے وارث گھروں کے وارث، اے بے وارث گھروں کے وارث، بے بازو بے پروں کے وارث، بے آسوں کی آس ہے تو ہی، جاگتے سوتے پاس ہے تو ہی، بس والے ہیں یا بے بس ہیں تو نہیں، جن کا وہ بے کس ہیں، ساتھی جن کا دھیان ہے تیرا، دس رایت کی وہاں نہیں پرواہ۔ اچھا، ان اشعار کو پڑھ کے آپ کو کیا سمجھ آیا، یا ان کا موضوع کیا ہے؟ دعائیہ نظم۔ دعائیہ نظم ہے، شاباش، یہ دعائیہ نظم ہے، بالکل۔ اس میں یہ لکھا ہے سعدیہ نے، اللہ کی تعریف بیان کی، اس میں بھی اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، لیکن سعدیہ یہ دعائیہ نظم ہے۔ اے بے وارث گھروں کے وارث، اس کو اگر آپ غور کریں تو اس کے تمام اشعار میں دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو نہیں جن کا وہ بے کس ہیں، ساتھی جن کا دھیان ہے تیرا، دس رایت کی وہاں نہیں پرواہ۔ تو یہ کس کی دعائیہ نظم کی دعا کی، یا دعا کا ایک اور نام بھی ہم نے پڑھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ لقمان بتائیں، دعا کا ہم نے دوسرا نام کیا پڑھا تھا؟ ہاں جی، اونچا بول لیا کرے نا۔ مناجات، دعا یا مناجات کی
یہ ایک مثال ہے. شاباش. یہاں تک تو میرا مقصد بالکل پورا ہو گیا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ الحمدللہ ہم بالکل صحیح روش ہم نے اختیار کی ہے. خوشی ہوئی, اچھا لگا. آج کا حاصل تعلم ہے, اسی سے متعلقہ اگلا حصہ ہے کہ نظم و لحاظ موضوع نعت, قصیدہ اور مرثیہ ان کی شناخت کر سکیں, اور بالکل اسی انداز میں جیسے ابھی آپ کو میں نے 2 اشعار مختلف نظموں سے لیے گئے اشعار دیے اور آپ نے ان کے موضوع کی شناخت کرتے ہوئے, موضوع سے شناخت کرتے ہوئے پہچانا کہ وہ حمدیہ اشعار تھے یا مناجات تھے. تو شاباش, بہت اچھا لگا. آج ہمارا موضوع ہوگا نعت, قصیدہ اور مرثیہ سے متعلق. تو نعت سے تو آپ سب بخوبی واقف ہیں. مزید وضاحت کرتی چلوں کہ نعت کا مفہوم اور تعریف کیا ہے. لغت اور اصطلاح, لغوی اور اصطلاحی مفہوم دیکھتے ہیں. نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی وصف, خوبی اور تعریف و توصیف کے ہیں, لیکن عرف عام میں نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ثنا و ستائش اور تعریف و توصیف بیان کرنے والی منظومات کو کہا جاتا ہے. اگر ہم اس لفظ کا معنی دیکھیں تو اس کا معنی تو یہ بنتا ہے کہ, لیکن اگر ہم اصطلاحاً دیکھیں کہ اصطلاح نعت, تو اصطلاح جو نعت ہے اس کو استعمال کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے, آپ کی تعریف کے لیے, آپ کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اردو قواعد کی روح سے وہ نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات, صفات اور اخلاق کی تعریف کی جائے وہ نعت کہلاتی ہے. تو یہاں پہ آپ اس چیز کو یہ آپ پہ واضح ہو جانی چاہیے کہ لفظ نعت کے لغوی معنی تو تعریف و توصیف, وصف اور خوبی کے ہیں, لیکن جب ہم اصطلاحی معنی پہ جاتے ہیں تو نعت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھی جانے والی نظم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی قصیدہ. قصیدہ بھی عربی لفظ زبان کا لفظ ہے جو عربی لفظ قصد سے نکلا ہے, مشتق ہے, نکلتا ہے, یعنی مصدر اس کا قصد ہے. ٹھیک ہے. جس کے معنی ارادہ کے ہیں, جیسے ہم عام بول چال میں کہتے ہیں نا, قصدن میں نے کیا, یعنی میں نے ارادہ کیا. چونکہ قصیدے میں شاعر ارادتاً قصدن کسی شخص کی تعریف و توصیف میں اشعار کہتا ہے, اس لیے قصیدہ کہتے ہیں. اب یہاں پہ کسی شخص ہے, کوئی مخصوص شخص نہیں ہے بلکہ کسی شخص ہے. وہ کوئی استاد بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی کسی کے پیر کامل بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی بادشاہ بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کی کوئی بھی پسندیدہ شخصیت ہو سکتی ہے جس کی وہ ارادتاً اور قصداً تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب ہم مخصوص کہتے ہیں تو مخصوص شخص کی تعریف ہو تو وہ صرف نعت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے. جب ہم قصیدے کا ذکر کریں تو اس میں کسی شخص کی تعریف و توصیف میں قصداً اشعار کہے جاتے ہیں. اس کے دوسرے معنی مغز کے ہیں. اچھا, یہ آپ کے تمام سوالات جو ہیں یہ آپ کے کثیر الانتخابی سوالات میں آ سکتے ہیں, مختصر سوالات میں آ سکتے ہیں, اس لیے یہ جو تعریف ہے اس کو آپ غور سے پڑھا کیجئے. اوکے. یہ دیگر اصناف میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو جسم میں دیگر اعضاء کے ساتھ مغز کا حاصل ہے. قصیدہ عربی صنف سخن ہے, عربی ادب سے اردو میں داخل ہے. دور جاہلیت میں عربوں میں جو شاعری مروج تھی وہ قصائد پر مشتمل تھی. آپ نے اسلامیات میں بھی پڑھا ہوگا, اس سے قبل اردو میں بھی پڑھا ہوگا کہ اسلام سے قبل بھی جو عرب معاشرہ تھا اس میں شعر و شاعری کا بہت زیادہ رواج تھا. تو اس میں جو زیادہ جو مروج جو ان کی صنف تھی وہ قصائد تھی, اور وہ کس کے لیے کرتے تھے؟ جو بھی زبردست ہوتا تھا, یعنی جس کے پاس بھی طاقت اور حکمرانی ہوتی تھی, اس کی شان میں تعریف بیان کرنے کے لیے وہ لوگ قصائد لکھتے تھے, یا اس کی تعریف بیان کرنے کا جو ان کا انداز ہوتا تھا وہ قصیدہ گوئی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. عرب اپنے قبیلے کے کارناموں پر مبنی قصیدے کہتے تھے, جس میں شاعر اپنے قبیلے کی بہادری کی داستانیں, تلوار کے کارنامے, گھوڑوں کی تعریف اور جنگ و جدل کے واقعات بیان کرتا تھا. عربوں نے ایران فتح کیا تو قصیدہ ایران پہنچا, یعنی اس کی ابتدا جو ہے وہ تو ہم عرب جو تاریخ ہے یا عرب ادب ہے اس میں دیکھتے ہیں, لیکن جب عربوں نے ایران فتح کر لیا تو قصیدہ جو ہے یا اس کی تاریخ جو ہے وہ یہاں تک آئی. اور پھر ہم چونکہ ہماری زبان میں یہ ایک لشکری زبان ہے تو اس میں قصیدہ جو ہے وہ عربی سے فارسی سے داخل ہوا. ٹھیک ہے. فارسی میں قصیدہ کہا گیا ایران پہنچنے پر. اردو میں قصیدے کا فن
دکن سے شروع ہوا یعنی بر صغیر سے، تقسیم ہند سے پہلے۔ اس کے بعد ہے جی اس کی ایک مثال، اب سامنے میرے جو کوئی پیرو جواں ہے، اب یہ قصیدے کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے، میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے اللہ، یہ کیا نظم بیاں ہے۔ اتنا میں کیا عرض کے فرمائیے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ سن کر یہ لگے کہنے کے خاموش ہی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتوں کی زباں ہے۔ کیا میں بتاؤں کہ زمانہ کی کئی شکل ہے، وجہ معاش اس سو جس کا یہ بیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں کسی ایک شخص کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور اس طرح کی جو نظم ہوگی، منظوم ہوگی، کلام ہوگا، وہ آپ کے پاس قصیدہ کی مثال میں آئے گا۔ اس کے بعد ہے جی مرثیہ۔ مرثیہ عربی کے لفظ رسا سے مشتق ہے، یعنی اس سے نکلا ہے، اور اس کے لغوی معنی مرنے والے کی تعریف اور توصیف کے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک واضح فرق ہے قصیدہ اور مرثیے میں، کہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جو کسی بھی شخص کی تعریف بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن مرثیہ وہ ہوتا ہے جو کسی مرنے والے کی تعریف و توصیف میں کیا جائے۔ اصطلاح میں اب یہ ہم نے اس کے لغوی معنی دیکھے جو لغت میں درج ہیں، ٹھیک ہے، اس لفظ کے لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اصطلاحاً اگر دیکھیں تو اصطلاح میں مرثیہ اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کی تعریف کی جائے۔ عربی کی قدیم شاعری میں شعراء اپنے عزیزوں کے مرثیے کہتے تھے، اور اپنے قبیلے کے مقتولین کے ورثاء کو انتقام لینے کے لیے ابھارتے تھے۔ ان کے ہاں شاعری کا فن ہی ایک ایسا فن تھا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو، اگر ان کا کوئی ساتھی، ان کے قبیلے کا کوئی شخص قتل ہو جاتا تو اس کو ابھارتے تھے، یعنی اس کو جذباتی انداز میں اس طرح سے متاثر کرتے تھے شعر و شاعری کے ذریعے، مرثیہ نگاری کے ذریعے، مرثیہ نویسی کے ذریعے، کہ وہ بدلہ لے، اپنے مقتولین کا وہ بدلہ لے سکے، ٹھیک ہے۔ رفتہ رفتہ اس کا اطلاق تعریف و توصیف شہدائے کربلا کے لیے ہونے لگا۔ اب یہاں پہ یہ بات واضح ہو جائے کہ مرثیہ جس وقت ہمارے ہاں آیا تو یہ صرف اور صرف شہدائے کربلا کی تعریف و توصیف کے لیے کہا جانے لگا۔ اردو ادب میں اس کا یہی مفہوم مراد ہے۔ دکن سے اس کا آغاز ہوا، اور پھر شمالی ہند میں تبرہ اور تولا، یہ دو اصطلاحیں استعمال ہونے لگی اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تولا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی تھی، اور تبرہ میں ان کے مخالفین کو گالی گلوچ اور طعن آمیز الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا۔ یعنی مرثیے کے دو حصے ہو گئے، ایک پہلا حصہ تبرہ اور دوسرا تولا۔ اب تولا وہ حصہ ہے جس میں حضرت علی اور حضرت امام حسین کی تعریف کی جاتی ہے، اور تبرہ میں ان کے مخالفین کو گالی گلوچ اور طعن آمیز الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا۔ اول ذکر یعنی تولا ہی مرثیہ بنا۔ مرثیہ ہندوستان میں کتب شاہی دور سے شروع ہوا۔ اب یہ اس کی تاریخ ہے، اس کا آغاز ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے پاس آپ کا جو کثیر الانتخابی سوالات کا حصہ آئے گا یہ اس میں شمار ہوں گی۔ مرزا سلامت علی دبیر اور میر ببر علی انیس پر اس کی انتہا ہو گئی۔ میر انیس کے مرثیے ہی زبان زد عام ہوئے، ٹھیک ہے۔ مرثیے کی ترقی ایک خاص دور اور ماحول سے وابستہ تھی۔ چونکہ وہ دور جاتا رہا اور ماحول بدل گیا، اب یہ توقع نہیں کہ انیس و دبیر جیسے مرثیہ گو پیدا ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود اب تک اگر مرثیہ میں کسی کو اس فن کا استاد سمجھا جاتا ہے تو وہ میر ببر اور میر انیس ہیں۔ قصیدے کی طرح مرثیے کی ترقی بھی رک چکی ہے، یعنی اس پائے کی چونکہ شعراء نہیں رہے، تو اسی طرح جیسے اب قصیدہ گوئی آپ جانتے ہیں نا کیوں ختم ہو گئی ہے۔ پہلے قصائد اسی لیے لکھے جاتے تھے جب دربار لگتے تھے، تو ان شہنشاہوں کے لیے، شاہوں کے لیے، وہ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے لیے، جو سلطنت کے امراء ہوتے تھے ان کی تعریف و توصیف کے لیے لوگ قصائد لکھتے تھے۔ شعراء ان کی محفلوں میں جا کے ان کے درباروں میں قصیدہ گوئی کرتے تھے اور انعام و اکرام پاتے تھے۔ اب چونکہ نظام بدل چکا ہے تو ہمارے ہاں ایسا کوئی نظام نہیں، ہم سب اپنے لیے آزاد ہیں، ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، تو اس لیے قصائد لکھنے کی جو
روایت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یہ فن تقریباً ختم ہو چکا ہے. اور بالکل اسی طرح مرثیے میں آپ نے پڑھا کہ مرثیہ لکھنے والے تو بہت آئے، لیکن میر ببر علی اور میر انیس جیسے مرثیہ گو کبھی نہیں آئے یا مرثیہ نگار نہیں آئے، تو اس لیے یہ فن بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے. اگر آپ اس کی مثال دیکھیں مرثیہ کی تو وہ ہے آئے جھکائے سر علی اکبر پھپھی کے پاس. آئے جھکائے سر علی اکبر پھپھی کے پاس، لے کر بلائیں بولی یہ زینب فلک اساس. کیوں خیر تو ہے آئے ہو کیوں تم اداس اداس، صدقہ گئی بتاؤ کہ مجھ میں نہیں حواس. کیا کچھ امام پاک کا پیغام لائے ہو، بابا کا ساتھ چھوڑ کے کیوں گھر میں آئے ہو. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہوتے ہیں قصیدہ اور مرثیہ نعت سے آپ سب واقف ہیں. ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے آپ کے لیے، کچھ اشعار میں نے لکھے. ابھی چونکہ ہماری اس جماعت کا وقت ختم ہو چکا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اس میں سے آپ نے پہچان کرنی اور مجھے یہ کر کے آپ نے واٹس ایپ گروپ میں بھیجنا ہے کہ جو آپ کو اشعار دیے جا رہے ہیں ان میں سے نعت کون سی ہے، قصیدہ کون سا ہے اور مرثیہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس 3 طرح کے اشعار ہیں، آپ نے ان کو غور سے سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس میں سے نعت، قصیدہ اور مرثیہ کی پہچان کر کے مجھے بے شک ایک ایک شعر کے ساتھ بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے، اور مزید آپ نے یہ کرنا ہے آج کے انٹرنیٹ کی مدد سے نعت، قصیدہ اور مرثیہ کی مثال کے صرف 3 اشعار تلاش کر کے تحریر کرنے ہیں اور وہ بھی جس صفحے پہ کریں گے اس کی تصویر لے کے آپ نے مجھے بھیجنی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ نعت، قصیدہ اور مرثیہ کیا ہے. اور اگر آپ کو جیسے آج میں نے آپ کو حمدیہ اور مناجات کے اشعار دیے آپ نے پہچان کی، اس طرح سے آپ اس کی پہچان کر پائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، کل ملیں گے انشاءاللہ اپنے دوسرے سبق کے اگلے حصے کے ساتھ. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.